اللہ رب العزت نے جس قدر چیزیں फ़र्ज़ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ساری مصلحتیں ہمیں معلوم ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیں کوئی ایک مصلحت بھی معلوم ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے مصلحتوں کو ہم کبھی جان ہی نہیں سکتے، کیونکہ نہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر دی، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمتوں کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا۔ آپ ذرا دیکھیں نا کہ فجر میں صرف 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر میں 4 رکعتیں فرض ہیں، عصر میں 4 رکعتیں فرض ہیں، مغرب میں 3 رکعتیں فرض ہیں، عشاء میں 4 رکعتیں فرض ہیں۔ اب اگر ہم یوں تلاش کریں کہ فجر میں 2 رکعت فرض ہونے کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، ہم سر مارتے رہیں گے لیکن ہمیں اس کی حکمت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ مغرب میں 3 رکعتیں کس بنیاد پر ہیں، ہم اس کی حکمت کا تصور شاید نہیں کر سکتے، ہم اس کی حکمت کا تصور شاید کر ہی نہیں سکتے۔ تو بہت سارے احکام اللہ کے ایسے ہیں جن کی حکمتوں کا پتہ انسان کو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے تمام احکام میں بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار فائدے ہیں، نفع ہیں۔ ہمارے پیارے اللہ نے ہمیں روزے کا حکم کیوں فرمایا؟ روزے کی حکمتیں کیا ہیں؟ روزہ فرض کیوں ہے؟ روزہ فرض کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ کا حکم آ جائے پھر ساری حکمتیں بیکار ہیں کہ پھر ایسا کیوں ہے۔ جب اس کا حکم آ جائے پھر انسان کا چوں چرا نہیں چلتا کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں نہیں ہے۔ اس کے فرض ہونے کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑی حکمت، سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن قربان جائیں اپنے پیارے رب کریم پر کہ میرے رب نے روزے کی فرضیت کے تعلق سے تھوڑے سے فائدے بھی ہمیں بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اور اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ جو تم سے پہلے لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض تھے، یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے تمہیں ہم ایک مقصد بتائے دیتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر میرا ڈر آ جائے، تاکہ تم مجھ سے ڈرنے لگو، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اور وہ جو میں نے کہا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ تقوی والے اللہ کے دوست ہیں، روزے کی وجہ سے تمہارے اندر تقوی آ جائے اور تم میرے دوست بن جاؤ۔ گویا کہ روزے کو فرض کرنے کی مصلحت یہ ہے کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دوستی کرتا ہے، اور اس نے دوستی کا ہمیں طریقہ بتا دیا کہ اگر تمہیں میرا دوست بننا ہے تو تمہیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، اور تقوی کے لیے میں نے تمہیں روزے عطا فرمائے ہیں۔ تو بنیادی طور پر روزوں کے فرض ہونے کا مقصد یہ ہوا کہ ہم روزے کی وجہ سے تقوی والے بن جائیں، اور تقوی والے بننے کے بعد ہم اللہ رب العزت کے دوست بن جائیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا پیٹ بھوکا رہتا ہے، لیکن اس کا دل اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں بھوکا رہتا ہے، اللہ کی محبت میں وہ پیاس برداشت کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نا کہ سخت گرمی ہے اور گرم ہوائیں چل رہی ہیں، پیاس سے حلق ہمارا خشک ہو رہا ہے، اور ہمارے گھر میں فریج کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے جو ہمیں لبھا رہا ہے ہمارے دل کو۔ طبیعت چاہ رہی ہے کہ اس پورے گھر میں کوئی نہیں ہے اور میں پانی کے چند گھونٹ اگر لے لوں تو مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن میں پانی کا گھونٹ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار رہا ہوں۔ کیوں؟ اللہ کی محبت میں، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ تو جب انسان اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز رہتا ہے۔ تو روزہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہی روزے کی حکمت ہے۔ اسی طرح سے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے دماغ میں وسوسے، برے خیالات کم آتے ہیں۔ شیطان جو دخل اندازی کرتا رہتا ہے انسان کے دماغ پر، اس کے دل میں طرح طرح کی چیزیں ڈالتا ہے، لبھاتا ہے، اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، صراط مستقیم پہ آ کے بیٹھ کر ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو جب انسان روزے رکھتا ہے پھر شیطان اس کے معاملے میں دخل اندازی کم کر پاتا ہے، شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسے بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے روزوں کی حکمت۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے انسان کی شہوانی طاقت، انسان کی شہوت کم ہو جاتی ہے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں، اگر تم میں سے کسی کو شادی کی طاقت ہے تو تم شادی کرو، کیونکہ نکاح سے، شادی سے تم شرمگاہ کے گناہ سے محفوظ ہو جاؤ گے اور تمہاری نگاہیں محفوظ ہو جائیں گی، پھر تم بدنظری سے بچ جاؤ گے، پھر تم زنا سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر تم میں سے کسی کو نکاح کی اور شادی کی طاقت نہیں ہے، وہ کسی وجہ سے مان لیا جائے کہ گھر کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، کمائی کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتا، فعلیہ بالصوم، تو وہ مسلسل روزے رکھا کرے، فإنہ لہ وجاء، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ کیونکہ جب انسان روزے رکھتا ہے تو مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی شہوانی طاقتیں کم ہو جاتی ہیں، اور جب انسان کی شہوانی طاقت کمزور پڑتی ہے تو شیطانی وسوسے کم ہو جاتے ہیں اور اس کی روح بہت خوش و خرم رہنے لگتی ہے۔ تو روزہ روح کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ روزے میں ظاہری طور پر ہم اپنے جسم کو غذا نہیں دیتے، لیکن روزے کی وجہ سے ہماری روح کو غذا ملتی رہتی ہے۔ تو یہ ہے روزوں کی حکمت اور روزہ فرض ہونے کا فائدہ۔ اسی طرح سے جب انسان روزہ رکھتا ہے، وہ خود بھوک اور پیاس کی شدت کو دیکھتا ہے تو پھر اسے یاد آتا ہے کہ ہمارے کتنے ہی بھائی ایسے ہیں اس پوری دنیا کے اندر، مختلف ممالک میں، مختلف گاؤں میں، مختلف بستیوں میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور وہ کسی شوق کی وجہ سے بھوکے نہیں ہیں، بلکہ وہ مجبوری میں بھوکے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، ان کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، تو وہ خود بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر دوسروں کے بھوک کو اور دوسروں کے پیاس کو محسوس کرتا ہے۔ اور جب انسان دوسروں کے بھوک کو محسوس کرے، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ انسانیت کی معراج یہ نہیں کہ ہم اپنے بھوک کو محسوس کریں، ہم اپنے پیاس کو محسوس کریں۔ ہماری معراج یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی بھوک کو محسوس کریں کہ اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بھوکے ہیں، ان تک صحیح غذا نہیں پہنچ رہی ہے، ان تک صاف پانی نہیں پہنچ رہا ہے، وہ کتنے مجبور ہیں، لاچار ہیں۔ ایسے لوگ جو جنگ کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے، پسماندہ علاقے میں ہونے کی وجہ سے بھوک اور پیاس سے نبرد آزما ہیں، روزہ رکھ کر انسان ان لوگوں کے درد کو اور کرب کو محسوس کرتا ہے۔ اور جب انسان دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر رحم کے جذبات بیدار ہوتے ہیں، اور جب انسان دوسروں پر رحم کرتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مرکز بن جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو تو پھر وہ جو آسمانوں میں رہتا ہے یعنی تمہارا رب تم پر رحم کرے گا۔ تو روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے، اس کے اندر رحم کے جذبات بیدار ہوتے ہیں تو وہ دوسروں پر رحم کرنے والا بنتا ہے، اور اس طرح وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو روزے کے فرض ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے میں اسے ٹریننگ ملتی ہے، تربیت ملتی ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ روزہ ہم نے رکھ لیا، اپنے پیٹ کو ہم نے کھانے کی چیزوں سے اور پینے کی چیزوں سے اور اپنی شرمگاہ کو ہم نے جمع کرنے سے بچا لیا، اب ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، بری چیزیں نہ دیکھیں، زبان کی حفاظت کریں، گالم گلوچ نہ کریں، غیبت نہ کریں، بہتان نہ باندھیں، الزام نہ لگائیں، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو اس طرح سے ہمارے جسم کے تمام حصوں کو تربیت ملتی ہے اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ تو روزہ تقوی کی ٹریننگ کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ہے روزوں کی حکمت، روزوں کے فائدے۔ روزہ انسان اور انسان کے رب اللہ رب العزت کے درمیان راز ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو دوسرا شخص دیکھ سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ حج پہ جائیں، دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ حج پہ گئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو عام طور سے اس کے روزے کا پتہ دوسروں کو نہیں چل سکتا اس وقت تک جب تک کہ یہ خود دوسرے کو نہ بتا دے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ اس طور پر
انسان اور انسان کے رب کے درمیان راز ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے، اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ اس کا جو یہ عمل ہے روزے کا، یہ وہ عمل ہے جو خالص میرے لیے ہے۔ تو یہ ہے رمضان کے روزے کی حکمتیں اور فائدے۔ جب ہم ان تمام فائدوں کو جانتے ہیں تو پھر ہمارا شوق بڑھ جاتا ہے کہ رمضان دیر تک رہے، رمضان جلدی نہ جائے۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ بس گھنٹوں رمضان کا مہینہ چلتا رہے، ہم جاگے رہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہیں، اپنے غم کی تمام باتیں اللہ سے بتائیں، اپنی خوشی ساری اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، مناجات کریں۔ پھر ہمارا جو زیادہ سے زیادہ وقت ہونا وہ قرآن شریف میں گزرے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں گزرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ رمضان کو قرآن پاک سے ایک خاص تعلق حاصل ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہو کہ ہمارا جو زیادہ سے زیادہ وقت ہو وہ رمضان سے فائدہ اٹھانے میں گزر جائے، اور یہ جو مارکیٹ کا بازار کا چکر ہے یہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ عید پر کسی بھی طرح کے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، جوتے کوئی بھی ہوں، فرق نہیں پڑتا۔ اس سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ یہ رمضان جو ہمارے پاس ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم عید تک نہ پہنچ سکیں۔ ساری تیاریاں ہم کر رہے ہیں رمضان المبارک کے مبارک ایام کو ضائع اور برباد کرتے ہوئے، معلوم ہوا کہ ہم عید تک پہنچ ہی نہ پائے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو کیا خبر کہ وہ کب مرے گا، کسی کو نہیں خبر، مجھے نہیں خبر، آپ کو بھی نہیں خبر۔ تو پھر کیوں نہ ہم رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو یوں سمجھیں کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہے۔ اور جب ہم اس چیز کا ادراک کر لیں گے کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، تو پھر ہم اس کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنے والے ہو جائیں گے۔ پھر ہمارا جو وقت ہے نا وہ تلاوت میں گزرے گا، روتے ہوئے گزرے گا، قرآن پاک کے مطالعے میں گزرے گا، قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھنے میں گزرے گا۔ اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جس طرح ہم تمام مسلمان مل کر ایک مرتبہ روزہ رکھ رہے ہیں، سارے لوگ ساتھ میں روزہ رکھتے ہیں، سارے لوگ ساتھ میں افطار کر رہے ہیں، ہمیں ہماری وحدت یاد آئے گی کہ ہم یوں اکٹھا ہیں۔ پھر ہم آپس میں تفرقہ نہ کریں، پھر ہم اپنے بھائی سے گفتگو بند نہ کریں، پھر ہم قطع رحمی نہ کریں، پھر ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہمارے درمیان الفت ہو، محبت ہو، وفاداری ہو، بھائی چارگی ہو، بردرہوڈ ہو، ہمارے درمیان ایک دوسرے کی خیرخواہی ہو، ہمدردی ہو، یہ سارے جذبات ہوں۔ یہ سب کچھ ہمیں اس میں غور کرنے سے ملے گا کہ رمضان اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہمارے جسم کی صحت کا ذریعہ ہیں۔ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو پھر ہمارے معدے کو بہت آرام کا موقع ملتا ہے۔ یہ معدہ جو 11 مہینے تک مسلسل کام کرتا رہا، اب اسے موقع ملا ہے کہ وہ تھوڑا آرام کرے، اور اس طرح سے ہم زیادہ تندرست ہوتے ہیں، ہماری صحت اچھی رہتی ہے، اور ہم طرح طرح کی بیماریوں سے محفوظ اور بچے رہتے ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کا نفس ٹوٹتا ہے، اس کی لالچیں کم ہوتی ہیں، حرص، خواہش، شہوت یہ سب کم ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے جب یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، انسان کی شہوت کم ہوتی ہے، اس کی لالچ کم ہوتی ہے، تو پھر اسی وجہ سے وہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت روزے دار کی دعا رد نہیں فرماتا، روزے دار کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہن، یہ روزے کی چند حکمتیں ہیں جس تک ہم مطلع ہو سکے ہیں، اور روزوں کے بڑے راز جو اللہ رب العزت کے پاس ہیں، جو پنہاں ہیں، پوشیدہ ہیں، ہمیں ان کا ادراک نہیں، وہ سب تو بڑی حکمتیں ہیں، وہ بڑے راز ہیں۔ روزے کی سب سے بڑی حکمت جو ہم نے سمجھی وہ یہ کہ روزہ اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کو ہم نے مان لیا، اس سے بڑی حکمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا، اس سے بڑی حکمت، اس سے بڑی مصلحت، اس سے بڑا نفع، اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو وہ اپنے نفس پر کامیاب ہوتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ نہیں کھاؤ پیو، نفس کہتا ہے روزہ نہ رکھو، لیکن انسان کا جو دماغ ہے، اس کی جو عقل ہے، وہ کہتی ہے نہیں اللہ کا حکم ہے اس لیے روزہ رکھنا ہے۔ پھر وہ اللہ کے حکم کو مان کر اپنے نفس کو مارتا ہے، تو یوں وہ اللہ رب العزت کے
हुक्म को ऊंचा रखता है, और यही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब जाने का, अल्लाह के पास जाने का ज़रिया। तो ये रोज़ों की चंद हिकमतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको रोज़ों के मकासद को हासिल करने वाला बनाए, और हमारे रोज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे रोज़े बनाए जिन रोज़ों से वो खुश हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोज़ों की तमाम बरक़ात और खैरात अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें रोज़ों में उन चीज़ों से बचाए जिनकी वजह से हमारे रोज़े ख़राब हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें।